عباسی خلفاء کے دور میں بغداد کے کتب خانے علم کا سمندر تھے. قرطبہ اور غرناطہ کی درسگاہیں انسانیت کی علمی رہنمائی پیش کر رہی تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حکم صاحبان، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والے کل کا عنوان ہے: تعلیم کا مستقبل. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو محض علم کا نہیں بلکہ زندگی، ترقی اور تہذیب کا استعارہ ہے، کیونکہ تعلیم وہ طاقت ہے جو انسان کو حیوانیت سے انسانیت، جہالت سے دانائی اور غلامی سے آزادی کی طرف لے جاتی ہے. قوموں کی تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی تعلیم کو اپنایا وہ دنیا کے افق پر سورج بن کر چمکی، اور جنہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا وہ زوال کے اندھیروں میں گم ہو گئی. محترم سامعین، تعلیم کے تعلق سے کسی ادیب نے کہا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تعلیم دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کرتی ہے، انسانیت کی راہیں ہموار کرتی ہے، بھلائی کی تلقین کرتی ہے. قرآن میں ذکر ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور علم کو حاصل کیا، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. میرے عزیز دوستو، اگر ہم ماضی کے اوراق کو پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ترقی یافتہ قوم کے عروج کے پیچھے تعلیم کی روشنی کار فرما ہے. یونان کی فلسفیانہ عظمت، چین کی تہذیبی شان، یورپ کی سائنسی ترقی، یہ سب تعلیم ہی کی دین ہے. اور جب ہم اپنی اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی علم و فضل کی ایسی شاندار داستان ہے جس کی مثال کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی. عباسی خلفاء کے دور میں بغداد کے کتب خانے علم کا سمندر تھے. قرطبہ اور غرناطہ کی درسگاہیں انسانیت کی علمی رہنمائی پیش کر رہی تھی. مسلمان سائنس، طب، فلسفہ، علم ریاضی کے امام تھے. یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ وہ تعلیم کو دولت نہیں بلکہ وہ تعلیم کو عبادت سمجھتے تھے. قرآن میں ذکر ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. یہ وحی کا پہلا پیغام تھا اور اس کا اعلان تھا کہ تعلیم ہی انسان کی اصل پہچان ہے. اسلام نے تعلیم کو اتنا بلند مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. میرے عزیز دوستو، تعلیم کی اہمیت روز اول ہی سے قائم ہے، بلکہ دن بدن اس کی قدر اور وقار بڑھتی جا رہی ہے. قوموں کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ملک، معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکا، اور مستقبل میں بھی اس کا امکان نہیں ہے. اگر کوئی معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو، خواہ وہ جس درجہ نسل، ذات، علاقہ، مذہب اور فرقہ سے ہو، اعلیٰ معیار کی تعلیم مہیا کرائے. شہریوں کو ان کے ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے اور ان کے حقوق کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے. تعلیم نئی نسل کو اچھے مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے اور تربیت دیتی ہے. جان ڈولی کے مطابق تعلیم کو زندگی کے لیے تیار کرنا نہیں بلکہ تعلیم ہی زندگی ہے. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ زندگی اس طرح گزاریے گویا کہ کل آپ کی وفات ہے، آموزش اس طرح گویا کہ ہمیشہ آپ کو جینا ہے. ترقی و خوشحالی اور تعلیم کے مابین ایک گہرا رشتہ ہے. جس قوم نے بھی تعلیم کو اپنایا آج پوری دنیا اس کے قدموں میں ہے. میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جسے ڈیجیٹل ایج کہا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ آج علم صرف کتابوں کی صفحات میں قید نہیں رہا بلکہ موبائل کی اسکرینوں، لیپ ٹاپ کے کی بورڈ اور انٹرنیٹ کی لہروں پر روا دوا ہے. ورچوئل ریالٹی، یہ سب تعلیم کے طریقوں کو بدل چکے ہیں. اب ایک انسان
اب ایک انسان اپنے گھر پر بیٹھ کر آکسفورڈ جامعہ الازہر کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم کی ترقی مستقبل کی روشن تصویر پیش کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، تعلیم کا مستقبل کسی قوم، کسی نظام یا کسی حکومت کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم علم کو عزت دیں، اساتذہ کو مقام دیں۔ اب میں اپنے تقریر کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ قوموں کی زندگی علم سے ہے اور علم کی زندگی ایمان سے ہے۔ اگر ہم علم کو ایمان کی روشنی میں حاصل کریں تو یہی علم قوموں کا روشن مستقبل بن جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔